نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے 48ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 229 سے 233 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جی ناظرین کرام، ہمارا سبق جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا ذکر چل رہا ہے۔ آج ہم اس کی حدیث نمبر 9 سے شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 9 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ ارادہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو آج غور سے دیکھوں گا۔ میں آپ کے مکان یا خیمہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ گیا تاکہ غور سے دیکھتا رہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول 2 مختصر رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد طویل 2 رکعتیں پڑھیں۔ 3 دفعہ طویل کا اس کی زیادتی طول کی بیان کرنے کے لیے فرمایا۔ پھر ان سے مختصر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر ان سے بھی مختصر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر وتر پڑھا اور یہ سب 13 رکعتیں ہوئیں۔ فائدہ: جو لوگ وتر کی 1 رکعت ہونے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک 6 مرتبہ 2 رکعتیں نوافل اور 1 رکعت وتر کل 13 رکعتیں ہوئیں، اور جن کے نزدیک وتر 3 رکعت ہیں ان کے نزدیک کل 15 رکعتیں ہوئیں۔ 13 رکعتیں فرمانا اس بنا پر ہے کہ تحیۃ الوضو شروع کی 2 رکعت اس میں شمار نہیں کی گئیں۔ بعض روایتوں میں پھر ان سے مختصر 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ لفظ بجائے 4 مرتبہ کے 3 مرتبہ ہے۔ اس صورت میں تحیۃ الوضو کی 2 خفیف رکعتیں جو شروع میں وارد ہوئی ہیں، ان کے باوجود 10 رکعت نوافل ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں لا محالہ وتر کو 3 ہی رکعت ماننا پڑے گا۔ 1 رکعت ماننے کی صورت میں 13 رکعت کا عدد پورا نہ ہوگا۔ اس حدیث میں ایک لفظ گزرا ہے کہ آپ کے مکان یا خیمہ کی چوکھٹ پر کسی راوی کو شک ہے کہ استاد کے مکان کی چوکھٹ کہا تھا یا خیمہ کی، اور یہ حضرات محدثین رحمہم اللہ کی غایت احتیاط ہوتی ہے کہ جس لفظ میں ان کو ذرا سا بھی تردد ہوا کرتا ہے اس کو ظاہر فرما دیا کرتے ہیں، لیکن ظاہر یہ ہے کہ خیمہ کی چوکھٹ مراد ہے، اور یہ قصہ کسی سفر کا ہے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ کے قیام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زنانہ مکان میں آرام فرمانے کا تھا، وہاں کوئی سی بیوی پاس ہوتی تھیں، اس لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کا موقع نہ مل سکتا تھا۔ سفر میں یہ صورت کہ خیمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آرام فرما رہے ہوں، بیویوں میں سے کوئی ساتھ نہ ہوں، قرین قیاس ہے، اس لیے یہی اقرب ہے۔ اکثر علماء نے اس قصہ کو سفر ہی کا تجویز فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ حدیث نمبر 10 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، گویا 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ چنانچہ خود اس کی تفصیل فرماتی ہیں کہ اول 4 رکعت پڑھتے تھے، یہ نہ پوچھ کہ وہ کتنی طویل ہوتی تھیں اور کس عمدگی کے ساتھ بہترین یعنی خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی تھیں۔ اس طرح پھر 4 رکعت اور پڑھتے تھے، ان کی بھی لمبائی اور عمدگی کا حال کچھ نہ پوچھ۔ پھر 3 رکعت پڑھتے تھے یعنی وتر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ ان کے قلوب جاگتے رہتے ہیں۔ فائدہ: اس حدیث میں چند ضروری مباحث ہیں جن میں سے 2 ذکر کیے جاتے ہیں۔ اول تو یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی 11 رکعت سے زیادہ کی نفی فرماتی ہیں، حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ حضرات صحابہ کی روایات سے 13 ثابت ہیں، بلکہ بعض روایات میں 13 سے بھی زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی رکعات یہ گنوائی ہیں کہ 4 اور 3 6،
4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، 10 اور 3 جو 13 ہوتی ہیں، حتیٰ کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 13 رکعتیں نقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت سے کم اور 13 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد صبح کی اذان پر 2 رکعت صبح کی سنتیں پڑھتے تھے۔ بعض علماء نے تو اس اختلاف کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں تہجد کی رکعات کے بارے میں مضطرب ہیں، یعنی ضعیف ہیں، لیکن مضطرب کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں کیا اشکال ہے کہ 11 رکعت اکثر اوقات اور عام معمول کے اعتبار سے ہوں، اور کبھی کبھی ان میں کم و بیش بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہوں، جیسا کہ دوسری روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ بعض لوگ اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، حالانکہ اس روایت کا تہجد کا صرف 8 رکعت ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ جائے کہ تراویح، اس حدیث کو تراویح سے کوئی تعلق ہی نہیں، صلاۃ اللیل کے لفظی معنی رات کی نماز کے ہیں، لیکن اس سے مراد قرینہ سے تہجد کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سے اگر رات کی ہر نماز مراد لی جائے تو تراویح کے ساتھ مغرب اور عشاء کے فرض اور ان کی سنتیں سب ہی خارج ہو جائیں گی، جن کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ غرض اس حدیث میں صرف تہجد کا ذکر ہے، وہی پوچھنا مقصود ہے۔ اسی کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب مرحمت فرمایا، اور بظاہر پوچھنے کی یہ ضرورت پیش آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رمضان المبارک میں زیادتی عبادت کی تھی، جیسا کہ متعدد روایات میں آیا ہے۔ اس لیے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید تہجد کے عدد رکعات میں بھی کچھ اضافہ فرماتے ہوں، اس لیے پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نفی فرما دی، ورنہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ مقصود نہیں کہ تراویح تو درکنار، تہجد کی رکعات بھی 11 سے زیادہ کبھی نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ 13 رکعات تک خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ تراویح کے بارے میں حضرت اقدس فخر المحدثین مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ کا ایک مفصل رسالہ اردو میں شائع ہو چکا ہے، جس کا دل چاہے اسے دیکھ لے۔ مختصر امر یہ کہ احادیث میں تہجد کو صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور تراویح کو قیام رمضان یعنی کہ رمضان کی نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں نمازیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ متعدد علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ قیام رمضان سے تراویح مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام رمضان کا بہت اہتمام تھا۔ متعدد احادیث میں قولاً اور فعلاً اس کی اہمیت وارد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام رمضان کرے، اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ علماء کے نزدیک صغائر مراد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کا جو وجوبی حکم تو نہ فرماتے تھے، البتہ ترغیب دیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بڑی لمبی جماعت کے ساتھ اس نماز کو پڑھتے تھے، اور ہمیشہ نہ پڑھنے کا عذر یہ فرماتے تھے کہ مجھے اس کے فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ پڑھنے سے فرض ہو جانا کئی وجوہ سے محتمل تھا۔ البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین متفرق طور پر کچھ تنہا اور کچھ جماعت میں پڑھتے تھے، جو تقریباً نصف رات تک پڑھتے تھے، اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان متفرق جماعتوں اور علیحدہ پڑھنے والوں کو ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا کہ انتشار نہ ہو۔ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام عموماً ہر رکعت میں 100 آیتوں والی صورتیں پڑھتے تھے۔ ہم لوگ کھڑے کھڑے تکان کی وجہ سے کسی چیز پر سہارا لگاتے تھے اور سحر کے قریب فارغ ہوتے تھے۔ بہت سے علماء نے لکھا کہ تراویح کے مسنون ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور اہل قبلہ میں سے روافض کے سوا کوئی فرقہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات کے فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ تراویح کی 20 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشہور قول کے موافق
36 رکعتیں ہیں۔ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب مغنی میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح قول 20 رکعت کا ہے، اور یہی مذہب ہے سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ البتہ امام مالک کے نزدیک 36 رکعت ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ میرے پاس بادشاہ کا قاصد آیا کہ تراویح کی رکعت میں تخفیف کی اجازت دے دی جائے، میں نے انکار کر دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں 39 رکعت پڑھی جاتی تھیں، یعنی 36 تراویح اور 3 وتر۔ اوجز میں یہ بحث مفصل ہے۔ میرے اساتذہ کا ارشاد ہے کہ مدینہ میں 36 رکعت جو پڑھی جاتی تھیں ان میں 20 تراویح ہوتی تھیں، لیکن ہر ترویہ میں اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھے۔ اس لیے وہ حضرات ہر ترویہ میں 4 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے، اس لیے یہ 16 رکعت 4 درمیانی ترویوں کی بڑھ گئیں۔ بہرحال یہ مالکیہ کا مذہب ہے، بقیہ تینوں اماموں کے نزدیک راجح قول 20 رکعت ہی کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔